वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चंद मिनट आपके लूँगा। आपने इंशाल्लाह बहुत तवज्जो से, बहुत कंसंट्रेशन से फोकस करना है। जो मैं बातें कहने वाला हूँ, सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है। हमारी इस इंडस्ट्री में लोग ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। मार्केट विजिट्स का तो अगर आप देखें, स्टार्ट से गोल ये था, सब कुछ प्लेटफॉर्म में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर दिए, लेकिन काफ़ी जो नए मेंबर्स हैं वो बाज़ औक़ात सवाल पूछते रहते हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। हम रिस्क मैनेजमेंट पे नहीं समझते, ये क्या चीज़ है, ये आर सारा कुछ चेक करके आए। थोड़ा इसके बारे में तो हमें गाइड करें। तो आज हम इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स से बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसको किस तरह एग्जीक्यूट किया जाए, राइट स्ट्रेटजी क्या है इसकी। देखें, रिस्क मैनेजमेंट हर एक, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ एक बिल्डिंग। अगर उसका बुनियाद ठीक नहीं है तो आपकी बिल्डिंग जितनी भी खूबसूरत होगी, जितनी भी प्यारी बिल्डिंग होगी, अच्छे सब कुछ अंदर से बाहर से एक्सटर्नल इंटरनल बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन उसकी अगर फाउंडेशन ठीक ना हो, कोलैप्स हो जाएगी बिल्डिंग। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट एक एसेंशियल फैक्टर है इस चीज़ का। आप कह लें कि ये एक इसका स्पाइनल कॉर्ड है। जिस तरह हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड होता है ह्यूमन बींग्स का, पूरी बॉडीज़ के ऊपर रिलाई करती है, ट्रेडिंग में ये एसेंशियल है स्पाइनल कॉर्ड। अगर खुदा न खास्ता इस चीज़ को डैमेज हो जाता है मेरा, तो ऑब्वियसली मैं पैरालाइज हो सकता हूँ, मेरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। सेम गोज़ फॉर ट्रेडिंग में अगर मुझे ये चीज़ नहीं आती फाइनेंशियल मार्केट्स में, मैं जितना भी मुझे एनालिसिस आता हो, जितना भी मेरी स्ट्रेटजी ठीक हो, इवेंचुअली आई विल बी ए लूज़र। मैं इवेंचुअली लूजिंग स्ट्रीक्स पे जाऊंगा, मार खाऊंगा इस चीज़ में। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझते। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। मैंने जिस तरह आपको बताया कि देखिए, ये एक स्पाइनल कॉर्ड है ट्रेडिंग का। स्पाइनल कॉर्ड सबसे कीमती, सबसे टॉप ऑफ द लाइन, मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है। और लाइनें शाइनें, चार्ट पैटर्न्स, अच्छी इंग्लिश बोलने, सब बाद में। मेन चीज़ है मैंने बिल्डिंग की बुनियाद ठीक करनी है कि ये स्ट्रॉन्ग हो। अगर ये वीक हो, इवेंचुअली द बिल्डिंग विल कोलैप्स। तो आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं और लोगों की बात करते हैं, किस टाइप के लोग हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं। देखिए, नंबर 1 सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट में, मैं सब पूरे जितने आपको पता है मेरी टीचिंग्स हैं सब ओपन सोर्स है, सब प्लेटफॉर्म में पड़े हुए हैं। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कैपिटल का 1% पर ट्रेड रिस्क लें। कैपिटल का 1% ट्रेड। अब इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल एक बंदी की पोर्टफोलियो है $1000, $1000 उसकी पोर्टफोलियो है, एग्जांपल के तौर पर। उसको मैं कहता हूँ यार आपने 1% रिस्क करना है। तो वो भाई साहब जाकर, एक न्यू भी है, बिल्कुल नया बिगिनर है, वो भाई साहब जाकर क्या करते हैं, वो एक अल्ट कॉइन लेते हैं $1000, उसके अंदर डालते हैं, स्टॉप लॉस 1% नीचे डाल देते हैं। तो अरे भाई, स्टॉप लॉस एक इतनी हाईली वॉलेटाइल मार्केट में एक अल्ट कॉइन पे तुम 1% नीचे लगा रहे हो, उसने तो हिट होना ही होना है 110%। अगर किधर तुक्का लग गया, ना हिट हुआ, तो वो कुछ और बात है। तो वो इस तरह सोचते हैं इस चीज़ को कि 1% मतलब मैं $1000 पोर्टफोलियो है, 1% रिस्क मैं उसको कहता हूँ। उस स्टॉप लॉस के नीचे वो एक, फॉर एग्जांपल कोई सा भी कॉइन लेता है, वो स्टॉप लॉस 2% नीचे डाल देता है। तो इससे क्या होता है, पूरी पोर्टफोलियो उसकी स्टक हो जाती है। 2% स्टॉप हिट होता है नीचे, $20 लॉस में नीचे चला गया, निकल गया ट्रेड से एक अल्ट कॉइन पे। तो ये गलत वे है, एक गलत अप्रोच है टूवर्ड्स मार्केट्स, और ये रिलायबल नहीं है। अब राइट स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। राइट स्ट्रेटजी है प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल $1000 पोर्टफोलियो है, मैंने एक ट्रेड फाइंड की, कोई सी भी ट्रेडिंग व्यू चार्ट खोला, मुझे ट्रेड मिल गई यार, BTC के ऊपर ट्रेड मिल गई, स्टॉप लॉस मेरा सेट है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या बताता है, एक एग्जिट, एक एंट्री पॉइंट बताता है ना, कहाँ आपने एग्जिट करना है, कहाँ आपकी एंट्री होगी, सिंपल इज दैट। तो मेरा एग्जिट, मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट है। अगर मार्केट एक प्राइस, एक एसेट का जाता है, मेरा स्टॉप लॉस सेट करता है, दिस मीन्स माई एनालिसिस वॉज रॉन्ग, ऑन टू द नेक्स्ट वन, ख़त्म बात। तो मेरा स्टॉप लॉस मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट है। इधर ही मैंने पहले से
پلان کیے کہ ٹھیک ہے میرا ٹریڈ اگر ہٹ ہوتا ہے پرائس ادھر تک آتی تو میں ٹریڈ سے نکل جاؤں گا, میرے انالیسس غلط ثابت ہو جائیں گے, دوسرے ٹریڈ کی تلاش کروں گا. یہ چیز تو ٹریڈنگ ویو کے اوپر میں نے جانا ہے, میں نے اپنے لیے ٹیکنیکل انالیسس کے تھرو انٹری ٹیک پروفٹ سب مار کر دیے. اب پوزیشن سائزنگ کا ایک فارمولا ہے, اس کا فارمولا ہے کیپیٹل ملٹی پلائی بائی رسک ڈیوائڈیڈ بائی اسٹاپ لاس پرسنٹیج. اب میرا $1000 پورٹ فولیو ہے, ٹھیک ہے, $1000 پورٹ فولیو میں 1% رسک کر رہا ہوں. اس 1% کا مطلب کوئی سے ٹریڈ پہ اگر مجھے لاس ہوتا ہے صرف $10 کا ہونا چاہیے, اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا. یہ $1000 پورٹ فولیو ہے, 1% رسک پہ لگا رہا ہوں, اسٹاپ لاس ٹریگر ہوتا ہے $10 سے میرا لاس ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے کوئی سے بھی. مطلب ٹریڈ لینے سے پہلے مجھے پتا ہے اگر مجھے لاس ہوگا $10 کا ہوگا. بھائی $1000 پورٹ فولیو ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, میرا ایسڈ ٹریگر ہوتا ہے مجھے لاس ہوگا $10 کا. یہ میں نے پہلے سے ٹریڈ لینے سے پہلے اپنے دماغ میں یہ کیلکولیٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے, یہ ٹریڈ لینے سے پہلے مجھے پتہ لگ گیا کہ ٹھیک ہے اگر میرا اسٹاپ ٹریڈ ہوتا ہے $10 کا لاس سے ٹریڈ سے نکل جاؤں گا. آئی واز رانگ, آن ٹو دا نیکسٹ ون, ختم بات. تو آپ نے انالیسس کیا, انٹری اسٹاپ لاس ڈھونڈ لیا, سمپل اس کا ایک فارمولا ہے. زیادہ کیلکولیشنز وغیرہ ان چکروں میں بالکل نہ جائے. کیپیٹل ملٹی پلائی بائی رسک ڈیوائڈ بائی اسٹاپ لاس. کیپیٹل آپ کا ہے $1000 ملٹی پلائی بائی رسک 1% رسک ہے, اور ڈیوائڈیڈ بائی اسٹاپ لاس. اسٹاپ لاس پرسنٹیج آپ کو گیون ہوگا, وہ لانگ پوزیشن ٹول جو آپ ٹریڈنگ ویو پہ لگاتے ہیں ادھر یہ لانگ پوزیشن ٹول آپ کو اسٹاپ لاس پرسنٹ آ جائے گا. تو اس کے اکارڈنگ آپ نے ٹریڈ کے اندر اتنے ڈالرز انویسٹ کرنے ہیں جو آپ کا پوزیشن سائز بن رہا ہے. لوگ کیا کام کرتے ہیں, 1% ان کو رسک بتا دو, وہ ٹریڈ کے نیچے, وہ الٹ کوائن کے نیچے 1% نیچے اسٹاپ لگا لیتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ رائٹ وے نہیں ہے. آپ نے اس کی پوزیشن سائزنگ کرنی ہے. میں گیا انویلیڈیشن پوائنٹ, مجھے پتہ لگے کہ ٹھیک ہے میں ادھر آ کر میرا انالیسس انویلڈ ہو جائے گا, تو مجھے لاس ہوگا صرف $10 کا. اب $60 کے نیچے میرا اسٹاپ لاس ہو, کوئی مسئلہ ہی نہیں, کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا. کیلکولیشنز وغیرہ ان سب سے پرہیز کریں, ذرا اس میں نہ گھسیں. ٹریڈنگ ویو میں لانگ پوزیشن ٹول لیں, لانگ پوزیشن ٹول اپنی انٹری پہ فٹ کریں, ٹیک پروفٹس پہ فٹ کریں, اسٹاپ لاس پہ فٹ کریں, ڈبل کلک کریں لانگ پوزیشن ٹول پہ, ادھر سب کچھ آپ کے لیے ٹریڈنگ ویو نے آٹومیٹ کیا ہے. آپ ڈال دیں آپ کا پورٹ فولیو کتنا ہے, $1000, ٹھیک ہے, اکاؤنٹ سائز لکھ لیں $1000. رسک 1% آپ نے رسک کرنا ہے. آن ایوری ٹریڈ یو ہیو ٹو رسک 1%. اب اس کی 1% کی سائنس پہ بھی آتے ہیں, کیوں 1% آپ نے رسک کرنا ہے. آپ نے 1% لکھا, انٹر کیا, لانگ پوزیشن ٹول کے اوپر آپ کو لکھا ہوگا QTY. سمپلی یہ آپ نے پٹ کرنا ہے بائنینس کے اندر, یہ کوانٹٹی آپ کو لکھی ہوگی نا کہ اتنے اماؤنٹ آف یہ ٹوکنس آپ نے خریدنے ہیں, بس آپ نے پٹ کیا, اسٹاپ لاس لگا دیا. اب جو بھی ہو آپ کے ٹریڈ پہ اسٹاپ لاس ٹریگر ہوتا ہے بھائی $10 کا لاس ہے, اس سے ایکسیڈ کر ہی نہیں سکتا جتنی بھی بڑی آپ کی پوزیشن سائز ہو. اب آتے ہیں, یہ تو میں نے آپ کو نارمل پوزیشن سائزنگ سمجھا دی. اس کی تھیسس, اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے, دماغی فیکٹر کیا ہے جو لوگ تباہی کا سبب بن رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی لیکوڈیٹ ہو رہا ہے, کوئی کیا, کسی مسکین راجو کو کسی نے بول دیا کہ بھائی یا جو یہ بس پیسے بنانے کی مشین ہے, وہ بیچارے بھی اپنا بائک بیچ دیتا ہے, ادھر سے ادھار لگا کر آ جاتے کہ ٹھیک ہے میری 2 3 4 5 ڈالر بن جائے گی. تو پہلی ٹریڈ لیتا ہے, ایک کیا کام کرتا ہے, فار ایگزامپل اس کا $1000 پورٹ فولیو ہے, یہ اس کو سگنل ملا, کدھر سے بھی ملا, اس نے خود بنا کر اس نے ایک ٹریڈ بنائی, $1000 اس کے اندر ڈال دیے, $1000 انویسٹ کر دیے. اب نیکسٹ اس نے پورا مطلب $1000 ایک الٹ کوائن کے اندر ڈال دیا. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا, مارکیٹ 5% موو کرتی ہے اس کی فیور میں, تو بہت خوش ہوتا ہے کہ یار یہ تو زبردست, مجھے تو $50 کا پروفٹ ہوا ایک دن میں, بڑا خوش. چھلانگے ہمارا گھر والوں کو پیچھے بتا دیے کہ ادھر تو مجھے تو ابھی بزنس ملا ہے, بزنس تو ٹریڈنگ ہی ہے, $50 پروفٹ ہوا ہے نا. مطلب پہلی ٹریڈ پہ اس کو پوری $1000 پورٹ فولیو لگی, 5% الٹ کوائن موو کیا, $1000 پروفٹ ہو گیا اس کو, بڑا خوش ہے, چھلانگے مار رہا ہے پیچھے. گھر میں سب کچھ نے بتا دیا کہ بھائی یہ
ट्रेडिंग इस तरह एक जादू की चढ़ी है, मुझे कुछ मिल गया है। मार्केट्स इसको इवेंचुअली एक बार दो बार इस तरह प्रॉफिट देती है, तो ये आदी हो जाता है इस तरह गैम्बलिंग का। अब ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस BTC के आपको पता है वॉलेटिलिटी 5% ड्रॉप होता है, अल्टकॉइन 10, 15, 20% पानी की तरह बहते हैं। इसको एक ट्रेड मिल गई, इसने ट्रेड ली, इसके अंदर इसने पूरा पोर्टफोलियो डाल दिया। अब BTC रिजेक्ट हुआ, थोड़ा सा BTC रिजेक्ट हुआ 5%, अल्टकॉइन 20% लॉस में। तो ये नया बेचारा जो बंदा कल मार्केट्स में आए तो 20% लॉस देखकर पागल हो जाएगा। 20% जब ये लॉस देखेगा कि यार ये मेरे कैपिटल का तो $200 लॉस है, जो मैंने कमाया वो भी चला गया, ठीक है। अब इसको डर होगा कि मुझसे और लॉस मेरा एक्सीड ना हो, जितना लॉस तो $100 प्रॉफिट था वो तो चला गया, मेरे कैपिटल का मुझे ड्रॉ डाउन ना हो। तो उसकी इमोशंस किस तरह होंगे? फियरफुल होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, डिप्रेस्ड होगा, जज्बाती फैसले लेगा। जज्बाती फैसले लेकर मैं आपको, ये राजू बंदा है जिसकी भी मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, बड़ा मासूम है, प्यारा सा एक तोता है, पैरेट है, बहुत मासूम। हर कोई उसको मैनिपुलेट करता है, कभी किसको किंग बनाता है, कभी किसको किंग बनाता है। तो एक किंग का स्टॉप लॉस सेट होता है, उसको गालियाँ देते हैं, दूसरे का स्टॉप लॉस सेट होता है, उसके पास चला जाता है। तो ये इस बंदी का ये कैरेक्टर है, ठीक है। एक बंदे ने सिग्नल दिया, वो किंग है, वही किंग है मार्केट का, ये तो वो अमेजिंग लेजेंड तो यही है, ट्रेडर तो यही है। स्टॉप लॉस सेट किंग को सीधे अर्श से फर्श पर, दूसरी किंग की तलाश करते हैं। भाई किंग तो मिल गया मुझे, दूसरा किंग तो ये है सेट। इसका कितने सिग्नल मिलते हैं, सिग्नल इसका अच्छा है। ट्रेड इसने ली, फिर से इसका लॉस हुआ, उस किंग को भी इसने छोड़ दिया। तो बेचारा तोता है मासूम सा, इधर इधर फ्लक्चुएट होता है और इन द एंड तबाही का सबब बन जाता है। ये इसका मैंने आपको पहचान दे दी, ये तोता है एक। तो पूरी पोर्टफोलियो डालकर, ठीक है, एक बंदे ने उसके पास $1000 ट्रेड लिया, $1000 पोर्टफोलियो डाल दी। एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 5% अल्टकॉइन मूव करके तुक्के पे $50, दूसरे ट्रेड पे फिर उसको $50 को, बड़ा खुश। तीसरे ट्रेड पे मार्केट क्रैश हुई, BTC जिस तरह कल हुआ है, उसका अल्टकॉइन 20% लॉस में चला गया। तो सर पकड़ कर बैठा हुआ है, वो तो नया बंदा है मार्केट में, लाल कैंडल देखकर सर ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट, वो मेरी मेहनत भी चली गई प्रॉफिट की, और अलबत्ता मैं लॉस में हूँ, मुझे तो लॉस है। $100 तो कैपिटल का लॉस है, $100 प्रॉफिट का गया, तो मैं तो दोबारा $900 पे आ गया हूँ। तो वो इस डर की वजह से, जो ये डर होता है उसके अंदर, ये कहते हैं खुदा न खास्ता मुझे और लॉस नहीं होता, मैं एग्जिट करता हूँ फ़ौरन ऑन द स्पॉट। ये ट्रेड पैनिक सेल कर देता है, निकल जाता है कि भाई ख़त्म, ट्रेड मिट गई, मैं अपने कैपिटल को सिक्योर करता हूँ। तो ये अब इसके पास हैं $900, ट्रेड इसने बंद कर दी लॉस में। सो इसका आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इस बंदे की सिर्फ साइकी को समझे कि ये सोच रहा क्या होगा, इसके बैक एंड में, दिमाग में, रियल टाइम में क्या इमोशंस होंगे। बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होगा, शर्मिंदा भी होगा, क्योंकि दोस्तों को पीछे बताया ना कि मुझे तो बिजनेस मिल गया, मुझे तो $50 एक दिन में प्रॉफिट हुआ है। तो ये सोचेगा यार मैं इस लॉस को किस तरह रिकवर करूँ, जल्दी से। इसकी कोशिश होगा, हद्दुल इम्कान इस बंदी की कोशिश है कि ये लॉस को जल्दी रिकवर कर दे, ये दोबारा ब्रेक इवन पे आ जाए। गलत डिसीजन लेगा, जज्बाती फैसले लेगा, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, टेलीग्राम के ग्रुप्स, ट्विटर वगैरह सारा दिन लगा हुआ कि अब किसी तरीके से ये $900 डाल दूँ, मुझे दोबारा मैं ब्रेक इवन पे आऊँ। तो ये एक एंडलेस लूप है। अब इसके दिमाग में लूप बता दूँ, देखें, सेम थॉट्स लीड्स टू सेम चॉइस, विच लीड्स टू सेम बिहेवियर्स, विच लीड्स टू सेम एक्सपीरियंस। इसके दिमाग में थॉट्स क्या हैं? इस बंदे के दिमाग में थॉट्स हैं लॉस रिकवरी के, जल्दी, क्योंकि उसको अभी लॉस हुआ ना, ठीका लग गया। तो ये चॉइस क्या लेगा? चॉइस लेगा इधर उधर, मैंने आपको बताया ना, ग्रुप्स में जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप्स देखेगा, ट्विटर देखेगा, चॉइसेस की होंगे। बिहेव क्या करेगा? इम्पल्सिव बिहेवियर से ही लेगा कि जल्दी से अब मैं ये लॉस रिकवर कर दूँ जो मुझे 10% पे लॉस हुआ है। फिर से ट्रेड लेगा, डाल कर फिर से एक ट्रेड लेगा, एंड रिजल्ट क्या बनेगा? प्राइस 2-3% और नीचे जाएगी इसकी। तो ये तो कहेगा यार एक कॉइन दोबारा 2-3% नीचे गिर रहा है, तो फिर से पैनिक सेल कर देगा। अब
ये भाई साहब हो गए 15% कैपिटल के ड्रॉडाउन में, सर पकड़ कर बैठ गए हैं, एक को गाली, दूसरे को गाली, तीसरे को गाली, अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहा कि गलती मेरी क्या है, मैं किधर लैग कर रहा हूँ इस चीज़ में। तो ये इस एक बंदे का नेवर एंडिंग लूप है डिस्ट्रक्शन का, तबाही सबब, ये तबाह है ये बंदा। नहीं, मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन ये डिमोलिश्ड है। मैं इंग्लिश में अगर कहें तबाह और बर्बाद, ये बंदा डिमोलिश्ड है। कांस्टेंट लूप है, कांस्टेंट फंसेगा, दिमागी मेंटल सुकून भी नहीं होगा, स्क्रीन के सामने 24 घंटे बैठा होगा कि अब लॉस रिकवरी कर दूँ। तो मेरे भाई ड्रॉडाउन्स बहुत मुश्किल है। एक लॉस रिकवरी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन ट्रेडिंग इज रिकवरिंग योर लॉसेस। ठीक है, अपने लॉसेस को रिकवर करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है ट्रेडिंग में। अब बताता हूँ क्यों। एक मेंटल प्रेशर बंदे के ऊपर होता है, राइट। अच्छा, आपने कहा हारिस भाई ठीक है मुझे समझ आ गई, ये तो नेवर एंडिंग लूप है, मैं पूरी पोर्टफोलियो एक कॉइन में डाल रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, लॉस हो रहा है, मेरे कैपिटल का 5-10% ड्रॉप हो रहा है। 5-10% कैपिटल का मजाक है, 5-10%, ठीक है। ये तो $1000 वाला बंदा है, हम $10,000 वाला बंदा लेते हैं, अगर उसका लॉस होता है 10% का, $1000 का लॉस है, मतलब उसके 10% कैपिटल का गया, ठीक है। तो ये गलत अप्रोच है, एक नेवर एंडिंग लूप है। इस मैंने आपको बता दी, इस बंदी की ज़हनी कैफियत भी बता दी कि किस तरह सोचेगा, क्या इरेशनल डिसीजंस लेगा, खुद भी टेंशन में होगा, औरों को भी बुरा भला। इन द एंड किसी का कुछ भी नहीं जाता, घाटा इसका खुद अपना डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो राइट स्ट्रेटजी क्या है? राइट स्ट्रेटजी ये है कि मैं मार्केट में आया, मैंने एक तजुर्बेकार इंसान से पूछा कि यार भाई ये मार्केट मैं इधर क्या करूं, मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं ये बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूं तो बुनियाद तो एसेंशियल चीज़ है, कोर एलिमेंट है, इस पर मैं फोकस करूंगा। मैंने कसम उठा ली कि आज के बाद फॉर 4-5 मंथ्स में रिस्क करूंगा सिर्फ 1% कैपिटल। 1% मेरा गोल है, एक अच्छा ट्रेडर बनना, एक मेरी इमोशन सेटल हो, मैं इस एनवायरनमेंट के साथ यूज्ड हो जाऊं, तो फिर मैं रिस्क इवेंचुअली इंक्रीज करूंगा। अब 1% पोर्टफोलियो का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक बंदे की है $1000 पोर्टफोलियो, 1% अगर उसको लॉस होता है, कैपिटल का हिट खाता है, इसका मतलब है $10, सिर्फ $10। 2% रिस्क करता है $20, ठीक है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, अच्छे ट्रेडर्स हैं, 1 to 5% ये रिस्क करते हैं, 1 से लेकर 5% दरमियान कैपिटल के ये रिस्क करते हैं। ये एक रेशो है वैलिड। तो 5% तो एक वो जो ट्रेडर एक ठीक है सर्टेन ईयर्स एक्सपीरियंस उसका हो जाता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन न्यूबी जिसकी अपने ऊपर इमोशनल बिल्कुल ये वीक होता है, बहुत वीक होता है, ग्रुप्स पे रिलाई करता है, मैंने आपको बताया ना, हर दिन नया किंग उसका बन जाता है, हर दूसरे दिन वो किसी को किंग बना लेता है, तीसरे दिन किसी और, तो वो खुद भी उसको नहीं पता कि वो बंदा क्या कर रहा है। अब रिस्क/रिवॉर्ड की बात करते हैं कि RR क्या चीज़ है। रिस्क/रिवॉर्ड ये कॉमन एक फ्रेज बना है बहुत कम्युनिटी में, इसके रिलेटेड वो भी आपको मैं कह देता हूँ। तो देखें, दुनिया में मैंने आपको बताया जो ट्रेडर्स हैं 1 to 5% कैपिटल का रिस्क करते हैं, लेकिन 1 to 3 से आपने स्टार्ट में बिल्कुल हिल जाना नहीं, एक्सीड नहीं करता, 3 भी नहीं, 1% एज ए न्यूबी आपने इस चीज़ को ठीक करना है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? रिस्क टू रिवॉर्ड कहते हैं RR को, रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड। मेरी $1000 पोर्टफोलियो है, मैंने अपने आप से यार कसम कर ली कि मैं रिस्क करूँगा 1%, ठीक। मुझे एक ट्रेड सेटअप मिला, लेट्स से मैं बहुत सिंपल एक आपको वो बताऊंगा, एक सपोर्ट पे मुझे ट्रेड मिली BTC की, और रेजिस्टेंस पे मेरा टेक प्रॉफिट है, स्टॉप लॉस मेरा सपोर्ट के नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा रिटेल मेथड इस्तेमाल करूँ, लेकिन खैर आपको समझ आए बेसिक। स्टॉप लॉस मैंने लगा दी है अपने सपोर्ट के नीचे, तो उधर ट्रेडिंग व्यू ने मुझे बता दी है RR, ठीक है। RR, अब RR को लेकर आपने कुछ नहीं, ये स्टैटिक है, नहीं डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, मतलब ये चेंज होता रहता है, ये कोई वो नहीं है क्या कहते हैं
एक स्टाम्प पेपर पे कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं है कि ये ठीक, ये चेंज होता रहेगा। आपको आर ट्रेडिंग व्यू दे देगा। आर का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रेड आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है, आपको आर मिलता है 1.5 आर, तो इसका मतलब अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ 1.5 आर का मतलब है अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ $10, ठीक, मैं $10 मेरा रिस्क है, मेरा रिवॉर्ड 1.5 आर है, तो मेरा इस ट्रेड पे रिवॉर्ड सिंपल क्या है 10 मेरी रिस्क परसेंटेज क्या है, मैंने अपने साथ कह दिया कि यार भाई मैंने इसको क्या कहते हैं मैंने रिस्क करना है आज के बाद 1%, तो सिंपल 1% रिस्क है, उधर मुझे आर क्या दिखाई दे रहा है 1.5 आर, तो 10 इंटू 1.5 आप कर लें $15 आपके इस ट्रेड पे प्रॉफिट है। ये भी आपका एक डायनेमिक, एक मतलब फिक्स नहीं होता, लेकिन $15 ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, बहुत वेरिएबल्स हैं मार्केट के अंदर। तो आपने सिंपल ये एक स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल। मेरी वीडियोस हैं, आपको इस वीडियो के बाद 3 वीडियोस मिल जाएंगी मार्केट विजर्ट्स प्लेटफॉर्म में। आपने पोजीशन साइजिंग भी देखना है, रिस्क मैनेजमेंट भी देखना है, पावर ऑफ 1% भी देखना है। तो मैं आपको आज लूप बता रहा हूँ कि भाई ये रिस्क मैनेजमेंट कौन सी बला है। तो तबाही का सबब मैंने बता दिया, पूरी पोर्टफोलियो बंदा डालता है एक ट्रेड में, 5% लॉस उसका होता है, कहते हैं भाई 5% लॉस रिकवरी के चक्कर में जाता है, लॉस रिकवरी के चक्कर में गलत डिसीजंस लेता है, जज्बाती फैसले, दूसरी ट्रेड लेता है फिर लॉस कर देता है, तीसरी ट्रेड लेता है लॉस कर देता है, इन द एंड मार्केट को कहते हैं फ्रॉड है, सब स्कैम है, ये बकवास है, ये वगैरह को गाली थ्रू एग्जिट। तो ये तंग दस्त है, इसी तरह ये तंग दस्त ही रहेगा। एट ऑन द अनदर साइड सक्सेसफुल बंदा, सक्सेसफुल ट्रेडर क्या है, सक्सेसफुल ट्रेडर अपने रिस्क को मैनेज करता है। भाई मेरा काम है इस मार्केट में एट एनी कॉस्ट अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। पैसा बात की बात है, मैं तो अपने कैपिटल को पहले प्रोटेक्ट करूँ ना, मेरे पास जो पोर्टफोलियो है इसकी हिफाजत में करूँ। एक बंदा हिट खा लेता है 10% का, ठीक है, अल्टकॉइन पैनिक सेल करते 10% लॉस में निकल जाता है, $900 उसकी अब पोर्टफोलियो, तो वो इस कैपिटल के दोबारा ब्रेक इवन आने के लिए उसको एटलीस्ट चाहिए 11%, मतलब कि फी मी निकाल कर, ठीक है, 10% उसको दोबारा गेन चाहिए। तो अगर आप कैलकुलेट करें फिर से $900 एक कॉइन में फेंकेगा, तबाही, डिस्ट्रक्शन, तबाह हो रहा है बंदा। तो ये तंगदस्त है, तंगदस्त ये बंदा इसी तरह मरेगा, इसका कोई हल नहीं। तो आपने क्या काम करना है, 1% रिस्क कैपिटल का, एक तो तकलीफ नहीं होगी, दर्द इतना आपको महसूस नहीं होगा। 1% रिस्क क्या चीज़ है, एक बंदे की $1000 पोर्टफोलियो 1% लगा रहा है, $10 उसका रिस्क है, ठीक है, उसको 1.5 आर की ट्रेड मिली, ट्रेडिंग व्यू पे उसने अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कोई सी भी चार्ट पैटर्न वगैरह उसने की, इसको 1.5, तो उसको $15 प्रॉफिट है, $10 इसका रिस्क है, ठीक है, इट्स वेरी गुड। तो रिस्क मैनेजमेंट कमर है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, अगर इसमें मसला आया मैं चल फिर नहीं सकूँगा। बिल्डिंग की बुनियाद में मसला आया, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। अच्छा, आप दुनिया का कोई ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, कोई से भी, मैं आपको हल्फन कहता हूँ, कोई से भी ग्रुप ज्वाइन करें, कुछ भी कर लें, आपको अगर ये एक चीज़ आपको नहीं आती, एक सिंगल ट्रेड आपको ले डूबेगी, कांस्टेंट एक ट्रेड की मार, बस एक ट्रेड, आपको प्रॉफिट हो रहे, मार्केट क्रैश, BTC क्रैश, 30% अल्टकॉइन लॉस में पैनिक सेल कर दिया, ख़त्म, निकल गए, स्टक हो गए, मार्केट ने आपको नेक से पकड़ लिया, कहाँ जाओगे। तो ये एक गलत अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है। और आपको मैंने लोगों की मिसाल भी दे दी कि ये किस तरह एक नेवर एंडिंग लूप है इस चीज़ का। दूसरी टाइप के लोग मैं आपको बताता हूँ, वो होते हैं कि ठीक है, वो कहते हैं हम रिस्क मैनेज करेंगे, बड़े वो कैपिटल का 1% रिस्क करते हैं, 5 ट्रेड्स उसने ली, उसको ठीक है, कहते हैं 1/1 आर का उसको प्रॉफिट, 1.1 आर की ट्रेड्स हैं उसको मिल रहा है, उसको $50 प्रॉफिट हुए। नेक्स्ट ट्रेड पे कहते हैं मैं तो विनिंग स्ट्रीक पे हूँ, इतना खुश, इतनी छलांगे मार रहा, कहते हैं ये तो मैं विनिंग स्ट्रीक पे हूँ। कैपिटल का दूसरे ट्रेड पे लेता है 4% रिस्क, 5% रिस्क कर ले, ट्रेड उसके अगेंस्ट जाती है, मार्केट स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, ठग दोबारा ब्रेक इवन पे,
اب یہ بندہ اس بندے نے رسک مینجمنٹ کو لیا اور شیشے سے باہر گرا دیا اس نے, تو یہ بریک ایون پہ دوبارہ آ گیا. اب اس کے آپ سوچیں ایک بندہ کانسٹنٹ دن رات محنت کر لیا, $50 اس کو 5 ٹریڈس میں پروفٹ ہوا, ایک ٹریڈ دوبارہ بریک ایون پہ آ گیا, تو اس کو کہے اتنی محنت کی, یہ کیا کون سی اسکیم انڈسٹری ہے بھائی, کیا بکواس ہے یہ, تو ادھر تو میرا کچھ بھی نہیں بن رہا. یہ تو انڈسٹری میں مسئلہ ہے, لیکن اپنے اوپر فنگرس کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. تو میں نے جب مارکیٹ وزٹ بنایا انیشیلی گول یہ تھا کہ سب سے پہلے بنیاد کو مضبوط کریں, پھر یہ ٹائلیں شائلیں بلڈنگ شیشے میشے بلڈنگ میں لگیں گے, پینٹنگ سیلنگ وغیرہ ہوگی, لیکن بنیاد اگر ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑا سا زلزلہ آیا بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی. ٹریڈنگ میں بھی یہ چیز ہے. تو آپ میں سے بہت لوگ جو دیکھ رہے ہیں اسی شکار کا, مطلب اسی مرض کا, ان کو بھی اس چیز کے وکٹم ہوں گے. کانسٹنٹ مطلب پوری پورٹ فولیو ایک ٹریڈ میں ڈال لیں یا 50% ایک ٹریڈ میں ڈال لیں, اور آپ کو اسٹاپ لو, ٹھیک ہے میں نے آپ کو ٹریڈ دیا, میں نے حارث خان نے آپ کو ایک ٹریڈ دیا میں نے آپ کو, اور آپ کی پورٹ فولیو $1000, ٹریڈ کا اسٹاپ لاس 10% نیچے, آپ نے میری کال پہ ٹریڈ لے لی, ٹریڈ اگینسٹ چلی گئی ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز. اب آپ $100 کے لاس میں, تو 10% کیپیٹل کا لاس ہے, آپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یار یہ بھائی اس نے کس طرح سے دل مجھے دی ہے, اس کے تو بڑے بیکار سگنل ہے, یہ بندہ اس طرح ہے, اس طرح کوئی سے بھی XYZ بندہ, اس کو آپ بلیم کریں گے. لیکن بلیم آپ کو اپنے آپ کو کرنا چاہیے, اپنی اس غلطی سے سیکھنا چاہیے آپ کو. آپ جائیں, میں نے آپ کو ٹریڈ سیٹ اپ دے دیا, اس کا 10% نیچے اسٹاپ لاس ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے اوپر آپ نے رسک کرنا ہے 1%. تو اسٹاپ لاس میٹر نہیں کرتا, اگر آپ کا 10% بھی نیچے اسٹاپ لاس ہو الٹ کوائن پہ, پوزیشن سائزنگ آپ کی ٹھیک ہے, میٹر نہیں کرتا یہ کوئی بھی. آپ کا لاس ہوگا $10, فل اسٹاپ, ختم بات. لاس آپ کا آلریڈی کیلکولیٹڈ ہے. میں نے آپ کو فار ایگزامپل ADE/USDT پہ میں نے آپ کو ٹریڈ دے دی, اس کا اسٹاپ لاس 10% ہے, انٹری ٹھیک ہے, ٹیک پروفٹ میں چارٹ بنا کر آپ کو بیچ دیا, آپ کو ایک سیٹ اپ میں نے پرووائڈ کر دیا. تو آپ نے صرف جانا ہے ٹریڈنگ ویو پہ اپنا پورٹ فولیو لکھنا ہے, رسک لکھنا ہے 1% رسک لینا ہے آپ نے, اور اس کے بعد اس کا بے شک 10% نیچے, آلٹ کوائن کا اسٹاپ لاس 10% نیچے, آپ کو لاس ہوگا $10 کا, اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ٹریڈ دوں, آپ اسٹاپ لاس 10-15% نیچے لگائیں, تو یہ تو بڑا غرق ہو جائے گا آپ کی پورٹ فولیو کا. $150-200 اگر لاس ہوتا ہے تو یہ تو کیپیٹل کے 20% چلا گیا, 20% ٹوٹل کیپیٹل کا. مطلب میں ایک ایوریج بندے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, 20%, اٹ از ناٹ اے جوک. اب اس کو ریکوری چکر میں غلط ڈیسیجن, تو تباہی کا سبب یہ ڈسٹرکشن ہے, کمپلیٹ ڈسٹرکشن ہے. آپ نے اس چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. یہ انڈسٹری مینیپولیٹ ہوئی ہے, سارے مطلب بہت مینیپولیٹو انڈسٹری ہے. آپ کو فائنینس کے فیک اسکرین شاٹس دکھائے جاتے ہیں فیوچرس کے, اتنا ROE ہے, اتنا ROE, کچھ بھی میٹر نہیں کرتا, پوزیشن سائزنگ میٹر کرتا ہے. ان سے اگر آپ پوچھیں آپ کا پوزیشن سائز کیا ہے, $2 ہوں گے, آپ کو بتائیں گے وہ 500%. یہ سب بکواس ہے, سب بکواس. جتنے بھی یہ فیک فائنینس کے اسکرین شاٹس ہیں, اس سے آپ پرہیز کریں اس چیز کو. تو یہ تھی دکھ بڑی داستان راجو کی. اسی طرح وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا کر رہا ہے اس چیز کے ساتھ. مطلب آپ کو بھی پتہ ہے ایک مارکیٹ, آپ اگر ایگزامپل لیں اس چیز کی, یہ کیسینو کی طرح ہے. کیسینو بہت, وہ لوگ اسٹیٹسٹکس میں بہت ماہر ہوتے ہیں. بندہ بزنس آبویسلی کر رہا ہے, ایک کیسینو کو اونر ہے, اسٹیٹسٹکس میں اتنا اچھا ہے وہ, ٹھیک ہے, پورا کیسینو. تو اس کا تو کام ہے گیمبلر کو چند پروفٹس دینا, گیمبلر کو ایک لالچ دینا, ہوس دینا کہ یہ اور ریسک کرے. ان دا اینڈ سب کچھ اس بندے سے دوبارہ میں لے لوں. کیسینو کا پلان ہی یہ ہوتا ہے, ایجنڈا. مارکیٹس بھی سیم ہے. یہ مارکیٹ اٹ از رن بائی ون آف دا موسٹ اسمارٹیسٹ پیپل. ایک یونیورس ہے, ایک الگ داستان, ایک الگ دنیا ہے. ہم بیبی فشز ہیں, ویلز کے ساتھ سوئمنگ کر رہے ہیں. مطلب آپ کا $1000 پورٹ فولیو, میرا جتنا بھی ہوا پورٹ فولیو, ٹھیک ہے, آپ سب کا $1,00,000, $2-3 لاکھ, $50,000, $10,000 اگینسٹ ملینز آپ ٹریڈ کر رہے ہیں. 400 ملین, 500 ملین, 300 ملین, 1 بلین, 2 بلین. یہ ویلز ہے, یہ آپ کے مارکیٹ کو پورا کانکر کر رہے ہیں, ڈومینیٹ کر رہے ہیں. آپ اور میرے تو کچھ بھی نہیں. مطلب ہم تو, ہمارے اندر تو نہ ایگو ہونی چاہیے,
اور نہ ہمیں کسی چیز کا فخر ہونا چاہیے، کیونکہ چند اسپیسیفک لوگ اس پورے انڈسٹری کو کنٹرول کر رہے ہیں، چند، ہم ان کے ساتھ سوئمنگ کر رہے ہیں، اگینسٹ اس کے نہیں جا سکتے ہیں، کہاں سے لائیں $400-500 بلین اور بلینس ڈالر ان کے اگینسٹ، تو ناٹ پاسبل، ناٹ وائبل، یہ فیلئر ہے۔ میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ اپنے لاس کو مینیج کر سکتا ہوں۔ مارکیٹ بھی سیم ہے، گیمبلر کیسینو کی طرح گیمبلر کو پروفٹس دیتی ان دا اینڈ سب کچھ، اور ایک کسی گیمبلر کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک اور ٹریڈ مسٹیکس پہ مسٹیکس کری جاتا ہے، ان دا اینڈ کیسینو سب کچھ لے لیتی ہے، مارکیٹ آپ کو پروفٹس دیتی ہے، آپ بھی خوش، پورے گھر سب کو بتا دیے بھائی ٹریڈنگ میری لیپ ٹاپ لائف اسٹائل جرنی سیٹ ہو گئی، ان دا اینڈ BTC نے ایک جھٹکا لیا، 30-40% آلٹ کوائن لاس پہ چلے گئے، تم نکل گئے آرٹ سے، سارا پروفٹ بھی کیا، کیپٹل کے 30% بھی چلا گئے، اب گھومو لاس ریکوری کے چکروں میں۔ تو یہ ایک نیور اینڈنگ پٹ ہے لاسز کا، اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، تو رسک مینجمنٹ کے ساتھ آپ نے اسٹک رہنا ہے۔ پاور آف 1% میری ایک ویڈیو ہے، بہت آئی اوپنر ویڈیو ہے، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ اس سیشن کے بعد 3 لنکس آپ کو ملے گی، یہ آپ کے اوپر، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے فرض، جس طرح بندہ فرض نماز نہیں قضا کرتا گناہگار ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ یہ 3 چیزیں قسم اٹھا لیں کہ یہ 3 ویڈیوز کے بغیر میں مارکیٹ میں نکلوں گا نہیں نیچے، نہ ٹریڈ کروں گا نہ کچھ۔ تو سائنس تو سمجھے نا اس بندے کی، میں نے آپ کو اس مسکین کی سائنس سمجھا دی۔ یہ تندرست اسی طرح مرے گا، یہ لوپ، تھاٹس، سیم تھاٹس، چوائس، بیہیویئر، ایکسپیرینس، ایک لوپ ہے۔ لاس ہو گیا، لاس ریکوری کے چکر میں ٹیلی گرام گروپس، ڈسکارڈ وغیرہ کانسٹنٹ ہٹس کھا رہا ہے مارکیٹس پہ، یہ نہیں۔ 1% آف دا کیپٹل، میں نے اپنے آرٹ کو ٹھیک کرنا ہے، میرا آرٹ ٹھیک ہو جائے، بے شک 3-4 ماہ میں ایک سسٹینیبل میرے ایموشنس پہ چیک اینڈ بیلنس ہو، بہت زبردست بات، میں ایک دفعہ ٹرینڈ ہو جاؤں مارکیٹ سے، مجھے پتہ چلے، ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو جائے، ایونچولی میں اپنا رسک انکریز کر سکتا ہوں 2-3% کیپٹل پہ۔ تو یہ چیز ہے۔ اس سیشن کے بعد آپ کو فیس بک گروپ میں 3 لنکس ملیں گی، اور ادھر میرے پیج پہ بھی، یہ میری طرف سے آپ تحفہ سمجھ لیں، سب پبلک لوگوں کو، یہ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے کنٹینٹ تھا، آپ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا اس ویڈیو میں کیا بات کر رہا ہوں، میرا پیغام کیا ہے، اور اس پہ عمل کریں۔ اور اگر آپ کا یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگا، جتنی مرضی تم انالیسس کرو، یو ول ناٹ بی اے پروفیٹیبل ٹریڈر۔ میں نے ریسنٹ 7 ہٹس کھائے پبلکلی، میں لاس کرتا ہوں ٹرانسپیرنٹ، بھائی میں تو مجھے ہٹ ہوتے ہیں، میں تو ٹرانسپیرنٹ، یہ لو مجھے اتنے لاسز ہو گئے، تم اس انڈسٹری کو مینیپولیٹ کس طرح کر رہے ہو؟ صرف پروفٹ شو کرو گے نیوبیز کو کہ مجھے پروفٹ ہو رہا ہے، آ جاؤ TP18 TP28 TP38 TP48 لاسز شو کرو میری طرح، میں تو پروفٹس بھی شو کر رہا ہوں، لاسز بھی شو کر رہا ہوں اپنے، یہ ٹرانسپیرنٹ 7 ہٹس کھائے ہیں میں نے ریسنٹلی، اس BTC کی کریش میں 7% میرے کیپٹل کا چلا گیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نیکسٹ ٹریڈ پہ 2 ٹریڈس کی مارے ریکور کر دوں گا سارا، رسک مینیج تھا آلریڈی، 7 پوزیشنز رننگ تھے، اس سے پہلے مجھے پتا تھا اگر میرا اسٹاپ ہٹ ہوتا ہے 7% کا لاس ہے۔ مجھے اپنے لاسز دکھاؤ، اپنے نیوبیز کو، اپنے سراؤنڈنگ میں، ہم لاس کے اوپر بات نہیں کر رہے، کوئی ادھار کا پیسہ لا رہا ہے بھائی، کوئی بیوی کا زیور بیچ رہا ہے، کوئی کسی سے لون پکڑ کر لا رہا ہے، کوئی لائف سیونگ لگا رہا ہے، کوئی ڈبل شاہ کی گیم تو نہیں ہے۔ اور ٹریڈنگ از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب، ڈیفیکلٹ بزنس، بہت مشکل ہے اس چیز کو، ایک آرٹ ہے، پین ہے، بلڈ سویٹ ٹیئرز بندے کے لگ جاتے ہیں۔ تو لاسز شو کریں، ٹرانسپیرنٹ، آپ کا انالیسس غلط، بھائی آئی واز رانگ، موو آن، 1% رسک کے چلے گئے، ختم بات، دوسری ٹریڈ پہ۔ دکھ کس کو ہوگا؟ اب آ جاتے دکھ کس بندے کو ہوگا؟ دکھ اس کو ہوگا جو پوری پورٹ فولیو لگا رہا ہے اور کانسٹنٹ 10-20% کیپٹل کا لوز کر رہا ہے۔ ایک بندہ ایک ٹریڈ پہ 10% کیپٹل کا لوز کرتا ہے، اور میں 10 ٹریڈس پہ 10% کیپٹل کا لوز کرتا ہوں، تو کوئی یار 10 ٹریڈس لگاتار ایک قطار میں جانا بندی کی مذاق نہیں ہے۔ ایک 10 ٹریڈس قطار میں ہٹ ہونا، مطلب ایک ہی گو میں اپنے 10 ٹریڈس لی ہٹ ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، مطلب میرے 10 ٹریڈس ایک دم سے لاس میں جائے۔ یہ چیز ہے جو پروفیٹیبل ٹریڈرز کو
اور سکسیزفل ٹریڈرس کو سپریٹ کرتی ہے اس چیز کی. یہ انڈسٹری بہت مینیپولیٹیو ہے, ہر بندہ پروفٹس کی بات کر رہا ہے. میں تو ٹرانسپیرنٹ بندہ ہوں, میرے پبلک پروفائل پہ جائیں, میں نے پورے BTC کے اس رینج کو کھیلا ہے, ہر ٹریڈ کو لیے ہوا ہے. کل کریش میں میرے 7 ایکٹیو پوزیشنس تھے, 2-3 دن میں میرے 6-7 اسٹاپ لاس سیٹ ہوا, 7% آف دا کیپٹل انفیکٹ فرام دا پروفٹس. اور یہ آپ کو جلدی میرے 2 اسکرین شاٹس آ جائیں گے کہ سب آل لاسز ریکورڈ بیک, مطلب پروفٹس میں آ گئے 1-2 ٹریڈس کی مارک بس. تو اس سائنس کو آپ نے سمجھنا ہے. اور ڈیریویٹیز ٹریڈنگ میں یہ لوگ فیوچر پہ اپنا فل والیٹ کراس مارجن پہ لگاتے ہیں. یہ بھی مطلب جلدی بس ہر بندے نے ڈالر بنانا ہے. یہ نیور اینڈنگ پٹ ہے سیڈنس کا. خدا رہا اسے پرہیز کریں, ادھار کا پیسہ مارکیٹ میں نہ لائے, یہ ڈسٹرکشن ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں یہ تباہی کا سبب ہے. میرے ان باکس بڑا پڑا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں عارض بھائی اس سے دوست کی لائف سیونگس لگائی, 200 ادھار ادھر سے ادھار. تو یہ غلط چیز ہے. مارکیٹ یہ مینیپولیٹڈ ہے بائی سرٹن انفلوئنسرس, ٹھیک ہے. ہم لوگ پروفٹس کی بات کرتے ہیں, لاسز کی نہیں کرتے. ایک بندہ آتا ہے یار ٹھیک ہے, تم اس کو کس طرح, کالج کا اسٹوڈنٹ ہے, 18-17 سال کا لڑکا ہے, اس کے پاس $200-300 ہے, تم اس کو خواب دکھا رہے ہو ملینئر کے. یہ کون سا لاجک ہے بھائی؟ $300 میرے پاس اسٹارٹ میں بندہ تھا, تم کیا کرتے ہو, میرے پاس 300. آپ کیا کر رہے ہو ٹریڈنگ میں؟ جا کر کوئی اسکل مل سیکھو, پیسے ریز کرو, سروسز بیچو, تمہارے پاس کیپیٹل آ جائے, پھر ٹریڈ کرنا. $200-300 پہ کون ٹریڈ کرتے ہیں؟ کیا آپ کا پوٹینشیل کیا ہے؟ مطلب اس $200-300 ٹریڈ کر کے میں آپ ایک بندے کو غلط, میں آپ کی تو ساری یوں تباہ ہو رہی ہے. پیسہ کس کے پاس نہیں ہے؟ سارا بندہ, ہر بندہ ادھار لے کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. $300-400-500 پورٹ فولیو ہے, اور سارا دن چارٹس کے ساتھ سٹک ہوتے ہیں, لاس پہ لاس کرے جا رہے ہیں, فیوچرس پہ آ رہے ہیں, غلط ڈیسیجنس لے رہے ہیں, غلط اپروچ. میرے پاس بندہ آتا ہے, عارض بھائی $200 ہے, تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ نکلو ادھر سے, ٹریڈنگ تمہاری لیے سوٹیبل نہیں ہے. ان ٹریڈنگ منی میکس منی, فل اسٹاپ, ختم. آپ کے پاس پیسہ ہے, یو کین میک منی, سمپل از دیٹ. ایٹ لیسٹ میں ریکمینڈ کرتا ہوں $1000 ہو بندے کے پاس, 1% رسک کریں, $10 پروفٹ ہو, $200 پورٹ فولیو. میں کیا کروں؟ تو میں کہتے تھے یار تم جاؤ KFC کھاؤ, ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے ہیں وہ بھی. تو پھر میرے دماغ میں اس طرح بات ہے کہ ان کو میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے $200 کدھر کسی کوائن میں لگا دو, کسی لوگ کے جیم میں, یونیسویپ, پینکیک سویپ, ایک تکا ہے, لگ گیا, ایکسیپشن کیس ہے, پر کچھ کیپٹل ریز ہو جائے گا. تو $200 پہ میں کیسے ٹریڈ کروں؟ $200 کا میں 1% لوں تو $2 بنتا ہے, 10% لوں تو $20 بنتا ہے. میری پوزیشن سائز اور ٹریڈ, میری کیپیسٹی نہیں ہے ٹریڈ لینے کی. تو میں بجائے کرپٹو میں اس چیزوں پر ٹائم فضول ضائع کروں, میں جاؤں گا اسکل سیکھوں, بلاک چین ڈیولپمنٹ سیکھ لی, ٹھیک ہے, کچھ بھی اور اسکل سیکھ لی, کیپٹل ریز کیا, $2000 کا سائڈ پہ لرننگ کر رہا ہوں, پیسہ ریز کیا, ادھر آ کر میرے پاس سیکنڈ انکم اسٹریم آلریڈی کریٹڈ ہے, ٹھیک ہے, زبردست. اسکل مارکیٹ سب کچھ پڑا ہوا ہے, لے لیں, نالج ہر جگہ ہے, لے لیں اور اپنی انکم اسٹریم اسٹارٹ کر دیں. لیکن آپ کا اگر پورٹ فولیو کم ہے تو ایز اے بھائی, بڑا بھائی آپ سمجھ لیں, جو بھی ہے, اور باقی آپ کی مرضی ہے, آپ کی لائف ہے, آپ نے جو کرنا ہے کریں, مجھے تو اسے کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن جو خیر کا پیغام ہے وہ آپ کو دوں گا. بلو $1000 میں ٹریڈنگ کنسیڈر ہی نہیں کرتا, نتھنگ. اور یہ ایک نیور اینڈنگ لوپ ہے ہوپلیسنس کی, تنگ دستی کی. آپ کو جو انسٹنٹ ریچز دکھاتے ہیں تو یہ مارکیٹنگ بیٹس ہیں. اگر یہ خود پیسے اتنے بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک, تو یہ حرکتیں نہ کرتے ہیں اس طرح. تو لوگ کہتے ہیں حارث بھائی ٹھیک ہے ٹریڈنگ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نہیں کر سکتا, $200-300 پورٹ فولیو میرے, میں کیا کروں؟ بھائی آپ جائیں, کوئی سی اسکل سیکھیں, انٹرنیٹ بڑا پر ہے, ادھر سے کیا کہتے ہیں نالج سے جا کے, ہر جگہ نالج ہے. کسی ایک اس طرح اسکل میں جائیں کہ آپ اپنے سروسز پیش لیں, پیسہ کمائیں, تھوڑا ریس کریں کیپٹل. ٹریڈنگ میں پیرا ہے, ٹریڈنگ 24/7, انٹائر فائنینشیل مارکیٹس اوپن ہے, اسٹاکس بھی کرپٹو 24/7 ہے. اسٹاکس تو ٹھیک ہے ویک ڈیز میں ہوتی ہے, تو ایک مارکیٹ تھی ادھر, یہ کدھر بھی اس نے نہیں جانا. آپ خراب ہو رہے ہیں, کیا مستقبل ہے آپ کا مجھے بتائیں. $300-400 پر ٹریڈ کر کے اپنے ذرا اینڈ گول تو سوچو نا, آپ نے کہاں تک جانا ہے اس چیز کو. آپ وکٹم بن جاؤ گے سگنلز کے, اور ادھر ادھر کورسز مورسز کے, انڈیکیٹر جو سب, ٹھیک ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, سب یہ ایک
میں تو خیر یوز وغیرہ نہیں کرتا یہ چیزیں، لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا صحیح. تو رائٹ مائنڈ سیٹ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں ٹریڈنگ میں آ رہا ہوں کس مائنڈ سیٹ سے آ رہا ہوں، میرا کیا مستقبل ہے ادھر. میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میرے اوپر اتنے بچے بھی ہیں، مینٹل پریشر بھی ہے، میں ایک جاب والا ہوں. ٹھیک ہے، میں پاکستانی آیا ہوں، لاکھ روپے سے میں نے اسٹارٹ کی ادھر، میں پریشرائز ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، رائٹ اسٹریٹجی ایٹ لیسٹ آپ کے ساتھ $1000 ہو. $1000 سے کم بھی ہو سکتا ہے، بالکل ڈویبل ہے. لیکن میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں اس پہ؟ میں کوئی اور انڈسٹری کیوں نہ دیکھوں جہاں میں اسکلس بیچ دوں. ٹھیک ہے، ایک سال میں اتنا اسٹیبل ہو جاؤں کہ میری $500 1000 $1500 کی ادھر سے انکم آنا اسٹارٹ ہو جائے. کوئی میں اپنی سروسز کیوں نہ بیچوں کہ میرے پاس کیپٹل ریز ہو جائے، پھر کرپٹو میں آ جاؤں. کرپٹو تو میرے لیے 24/7 اوپن ہے. میں $200 سے کتنا اس کو کھینچ کر کتنا لے کر جاؤں گا کہ ادھر تکے پہ کوئی ٹریڈ وغیرہ لگ گئی تو الگ بات ہے. ماشاء اللہ بس آپ نے اس چیز کا مطلب خیال تھوڑا رکھنا ہے، رائٹ مائنڈ سیٹ کا. لوگوں کو، یوتھ کو گائیڈ کرنا کہ بھائی یہ رسک مینجمنٹ سب پبلکلی ہے اور غلط ڈیسیجن سے پرہیز کریں. ادھار کا پیسہ اگر آپ لائیں گے کانسٹنٹ اسٹریس ہوگا آپ کے اوپر، کانسٹنٹ لاس پہ لاس کیے جاؤ گے. $200-300 $500 پورٹ فولیو ایک کوائن کے اندر لگاؤ گے، پروفٹ ہوا، دوسرے کے اندر لگاؤ گے، پروفٹ ہوا، مارکیٹ ریٹریس ڈرا ڈاؤن میں چلے گئے، پینک سیلنگ کر دو گے. تو ایک نیور اینڈنگ لوپ ہے اس چیز کا. تو اگر آج بندے نے ادھر پوچھا کہ حارث بھائی آپ نے نو آفینس گروپ کی فیس کیوں رکھی ہے؟ گروپ کی فیس جائیں، مارکیٹ وزٹس کھولا ہے، سب کچھ تو پرووائڈ کر دیا آپ کو، جائیں انجوائے کریں. ہارمونکس کا کورس پڑھا ہوا ہے، بیسک کورس پڑھا ہے، اردو میں کورسز پڑھے ہیں، رسک مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہے، مینٹورشپ میری پڑھی ہوئی ہے ساری. پوسٹ سے فائدہ لیں، ایکو سسٹم میں جڑ جائیں، نیوبیز کے ساتھ کوئریز وغیرہ پوچھیں. میرے ماڈریٹرس سارے آپ کے لیے ہیں. تو میں نے تو کمیونٹی ڈیولپ کر دی ہے، میں تو آگے جاؤں گا. ٹھیک ہے، ایک سے مطلب لوں گا دوسرے پہ لگاؤں گا. تو میرے ساتھ ماڈریٹرس کام کر رہے ہیں، دن رات ریپلائز وغیرہ دیتے ہیں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے، پھر پریمیم لوگ آ جاتے ہیں جو ویلتھی ہیں، پیڈ بھرے ہوئے، کہتے ہیں ہمیں آپ سروسز پرووائڈ کریں. میں رسک مینجمنٹ مجھے سب کچھ آتا ہے، ٹریڈنگ سائیکالوجی میری ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں آ جاؤ، کیوں نہیں اس سائٹ پہ آ جائے. تو یہ مسکین اور راجو والی حرکتیں نہ کریں کہ یہ کیوں اس طرح. اتنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی، بے لوس. آپ نے سیکھنا ہے بھائی، جا کے سیکھیں نا. یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے، مارکیٹ وزٹس میں پڑھا ہوا ہے. آپ کو کورسز چاہیے، جائیں میری فری یوڈیمی پہ کورسز لیں، اور ان کے لیے پیڈ آپ کے لیے فری. آپ کو انٹرنیٹ بھرا ہے نالج سے، جائیں گوگل. تو آپ نے سیکھنا ہے، جا کر سیکھیں نا. کس نے روکا ہے آپ نے؟ پورا فیس بک پہ مارکیٹ وزٹس میں آپ سیکھ سکتے ہیں، باہر سیکھ سکتے ہیں. EDX پہ جائیں، یوڈیمی پہ جائیں، اس پہ جائیں، کیا کہتے ہیں، یوٹیوب پہ. تو سیکھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نالج تو نہ بیچی جا سکتی ہے اور ہر جگہ موجود ہے. تو کسی میں سیکھنے کی طلب ہے، جاؤ مارکیٹ وزٹ سے سیکھو، اتنا بول کر سب کچھ پی جاؤ اس چیز کا، لیکن رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، اس اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر. اپنے اور اسباب دوست وغیرہ کو بتانا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی. اس ویڈیو کے بعد آپ کو میں انشاءاللہ 3 لنکس دوں گا. یہ آپ فرض سمجھیں کہ آپ کے اوپر فرض ہے، پبلکلی میری طرف سے گفٹ، آپ کے اوپر فرض ہے زندگی کی 3 گھنٹے اس ویڈیوز کو دیں، پھر ٹریڈنگ میں کوئی ڈیسیجن لیں. آپ چاہتے ہیں ٹریڈنگ کریں، ٹھیک ہے، یہ 3 ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کی مرضی. ٹھیک ہے نہ، میں آپ کو روک رہا ہوں، میں تو ایک اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ سے ایڈوائس کر رہا ہوں. باقی آپ کی مرضی، آپ نے جو کرنا ہے کریں، اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں، آپ کی لائف ہے. لیکن صرف یہ آپ کے اوپر یہ 3 ویڈیوز مسٹ ہے، یہ آپ نے دیکھنی ہے. کسی نے سیکھنا ہے مارکیٹ وزٹ سے سیکھو. اچھا کوئی اور سیکھنا ہے گوگل پڑھا. کسی نے سیکھنا ہے یوٹیوب پہ جاؤ، EDX پہ جاؤ، یوڈیمی پہ جاؤ. لرن تو ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں اس چیز کو. دوسرا میں نے آپ کو بتایا نا ٹائپس آف پیپل، ٹائپ 1 ٹائپ 2 کے دونوں کانسٹنٹ. یہ ایک بندہ بہت اوبیڈینٹ ٹریڈر ہوتا ہے، رسک مینیج کرتا ہے 7 ٹریڈس پہ 1% لیا،
7वें ट्रेड में ईगो आ गई, अपने आप को कहते हैं मैं तो सुपरमैन हूँ, ठीक है मैं विनिंग स्ट्रीक पे हूँ, 5% लेते हैं रिस्क, 4% लेते हैं, एक ट्रेड 50% प्रॉफिट्स के ब्रेक इवन पे दोबारा आ गया, फिर से फ्रस्ट्रेटेड होकर रिवेंज ट्रेड करेगा। तो ट्रेडिंग प्योर साइकोलॉजी की गेम है, दिमाग की गेम है। एनालिसिस पूरे पाकिस्तान को तितलियाँ सिखा दी, हर बंदा एनालिसिस कर रहा है, हर वो सबको तो सिखा दिया ना एनालिसिस। अगर एनालिसिस सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी होता है, हर बंदा ट्रेडर होता। आप जाएं, एनालिसिस तो हर बंदा बना रहा है पूरे पाकिस्तान में। 23,000 लोगों को मैंने फ्री कोर्सेज प्रोवाइड की, एनालिसिस सबको आता है। मेन चीज़ है एक्सपीरियंस, यू कैन नेवर एवर बीट एक्सपीरियंस। मेन चीज़ ये है इस चीज़ की। तो एक्सपीरियंस किससे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी, टाइम से आएगी, एक्सिक्यूशन से आएगी, और लॉसेस से आएगी, आप सीखोगे। तो ये चीज़ है, आपने सीखना है। चाहे फेसबुक भरा है, इंटरनेट भरा है, सब चीज़ें, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 3 वीडियोस इसके बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, मस्ट आप देखें। और सब ब्रदर से, जितने मार्केट विजिट्स के मेंबर्स हैं, जितने चाहने वाले हैं, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। जो बंदा आएगा पूछेगा भाई मैं प्लेटफॉर्म में नया हूँ, मार्केट्स में नया हूँ, क्या करूँ, बस ये सिंपली लिंक भेजो भाई, ये 3 वीडियोस लो और इसको सदके जारिया के थ्रू आगे भी फॉरवर्ड करो, उसके बाद तुम डिसीजन लेना मार्केट में, ठीक है। और मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ, मेरे लॉसेज होंगे पब्लिकली, इसमें कोई शर्म की बात है। मैं आपको प्रॉफिट्स क्यों दिखाऊँ अपने, सिर्फ आपको एल्योर करूँ कि मुझे इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बस आई वाज रॉन्ग, ये मेरे लॉसेस हैं, गलत। 30 ट्रेड्स लिए, 25 टेक प्रॉफिट हिट हुए, 5 स्टॉप लॉस हिट हुए, कोई मसला नहीं। एम आई मेकिंग मनी? यस। एम आई प्रॉफिटेबल ट्रेडर? ऑफ कोर्स। रिस्क मैनेज है। तो इस चीज़ से आपने मुतासर नहीं होना। हर जगह जो मतलब दिमाग में प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स, ड्रॉडाउन का भी आपने सोचना है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे नंबर 1 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सेकंड। ये 3 लिंक्स इधर डाल दूंगा, वो आप देखें, 1 घंटा 2 जब भी फारिग हो, फ़र्ज़ समझे, वाजिब नहीं, फ़र्ज़ है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है। उसके बाद कोई डिसीजंस मार्केट में आप लें, फिर मैं आप सजेस्ट करें कि आप क्या कर सकते हैं। लो पोर्टफोलियो वाले होल्डर्स देखें, जितने भाई ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई इंडस्ट्री में स्किल सीखें, कॉपी राइटिंग सीख लें, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीख लें, जाके कोई अमेज़ॉन वगैरह सीख लें, कुछ भी। इतने मेंटोर्स इंडस्ट्री में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हैं, जाएँ किसी के साथ अटैच हो जाएँ, कुछ सर्विस प्रोवाइड करें, कैपिटल रेस करें, क्रिप्टो में आ जाएँ। क्रिप्टो में तो 24/7 मार्केट है, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है, आप ट्रेड कर सकते हैं इस चीज़ को। तो पाकिस्तान में माइंड सेट गलत है। राजू कभी किसको किंग बनाता है, कभी किसको किंग बनाता है, नेक्स्ट डे फिर किसी और को किंग बना लेता है, उसका लॉस होता है, ये गलत है, ये किंग बन गया, ये गलत है, ये किंग बन गया, नेवर एंडिंग पिट। ये इसी तरह तंग दस्त मरेगा, ख्वार होगा। और आपने, हम सब मिलकर इंशाल्लाह, जो लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में आएंगे पहले उनको बताएंगे भाई पोर्टफोलियो कितनी है। ये भी नहीं पूछेंगे आप, ये 3 वीडियोस, उस वीडियोस में मैंने सब कुछ बताया है कि उसको खुद समझ पड़ जाएगी। जब मैच करेगा, उसका रिस्क अपना मैनेज करेगा, समझ जाएगा कि भाई ये इंडस्ट्री मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल इसको एक इस तरह पर्सपेक्टिव से लें कि मैं लर्निंग करूं साइट पे, बिल्कुल मुझे शौक है, बहुत शौक है। आरिस मेरे पास बंदा, आरिस भाई मुझे बहुत शौक है ट्रेडिंग का, और मैं तो, आप डीमोटिवेट कर रहे हैं, मैं तो, हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं, तो भाई आप नहीं, हम थोड़े से पैसों से तो सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, हमें पता चले। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल पेपर ट्रेड करें, पैसे क्यों लगा रहे हो, जाकर साइट पे लर्निंग करो, क्रिप्टो वगैरह सीखो। प्राइमरी फोकस पैसे रेस करना है तुम्हारा। इन क्रिप्टो मनी मेक्स मनी, ख़त्म बात। आप पैसा रेस करें, साइट पे लर्निंग करें, आ जाएं और इधर इंजेक्ट कर दें $1,000-2,000, 1% ट्रेड रिस्क के साथ लगे रहो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी भी और हमारी पूरी जितने इंडस्ट्री में लोग हैं उन सब के लिए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, इट्स प्योर साइकोलॉजी, बहुत मुश्किल है। कोई इंस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं, कोई इंस्टेंट रिचेस नहीं, कोई लैपटॉप वगैरह लाइफस्टाइल नहीं, $1,000-500 पे कोई लैपटॉप लाइफ कुछ भी नहीं होता,
ٹھیک ہے. اب $50,000 ایک بندے کی پورٹ فولیو 2% رسک کرتا ہے, ٹھیک ہے, بات بنتی ہے. $10,000 ہے, 1% رسک کرتا ہے, $100. اس میں بات مزہ تو ہے نا ٹریڈ میں کرنے میں. تو آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے, اس چیز کے اوپر. زندگی اپنے لیے بھی آسان کریں اور اوروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں. رسک مینجمنٹ پہ بس فوکس کریں. 3 ویڈیوز اس لائیو سیشن کے بعد میں ڈال رہا ہوں, آپ ضرور دیکھیں, مست سمجھ کر دیکھیں اور اس سائیکالوجی کو سمجھیں. بندے کے مائنڈ سیٹس میں نے آپ کو بتائیں کس طرح ٹائپ کے لوگ ہیں, کیا غلطیاں کر رہے ہیں, کانسٹنٹ پوری پورٹ فولیو ڈال رہے ہیں, جلدی جلدی پروفٹس ہوں, جلدی بس شارٹ ٹرم جگاڑ ہو لیکن لانگ ٹرم اسٹک ہو جاتا ہے. ایک BTC کی مار ہے. آپ جتنے بھی لوگ ہیں جو رسک مینجمنٹ کو سیریس نہیں لیتے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا, آپ ایک ٹریڈ کی مار ہے بس. جس دن BTC ریٹریس آلٹ کوائن 30% لاس میں پینک سیل کر دو گے, 30% لاس کر کے سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے, بس ختم. اچھا, پھر دوسرے ٹائپ کے اس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بڑے متاثر ہوتے ہیں, ٹیک پروفٹ 1 ہٹ, ٹیک پروفٹ 2 ہٹ, ٹیک ان کو بس یہ میسج بڑا ٹھک میسج آیا, ٹیک پروفٹ 1 TP2 TP تو وہ کمال ٹریڈر. بھائی تم رسک تو اس کا چیک کرو کہ رسک تو ریوارڈ اس کا کیا بن رہا ہے. 0.5 کے اوپر اس کا پہلا ٹیک پروفٹ ہے. تو اگر میں فار ایگزامپل رسک کرتا ہوں $10, ٹھیک ہے, اس بندے کی وہ ٹریڈ پہلا ٹیک پروفٹ اس کا 0.2 آ رہا ہے, تو $2 کے لیے میں $10 رسک کر رہا ہوں. میجورٹی آپ کی عوام تو ٹارگیٹ 1 پہ نکل جاتی ہے ٹریڈ سے, کون ہولڈ کرتا ہے. ٹیک پروفٹ 2 اس کا 0.5 آر ہوتا ہے, 0.5 آر ایک ٹیک پروفٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں اگر 0.5 آر اس کا ٹریڈ لوں, یہ تقریباً مطلب بنتا ہے TP1 اس کا 0.2 اور TP2 0.5 آر, 1%. $10 ریسک کر رہا ہوں $5 کے لیے. 2 ٹریڈز میرے پروفیٹیبل کی, مجھے پروفٹ ہوا, ٹھیک ہے. تیسرے ٹریڈ پہ $10 کا مجھے پروفٹ ہوا, تیسرے ٹریڈ پہ میرے کیپٹل کا 1% لگا ہے, لاس ہوا, دوبارہ بریک ایون پہ آ گیا. غلط, یہ بھی غلط. تو یہ TP1 TP2 TP3 اس سے آپ متاثر نہ ہو کہ یہ کوئی اتنا سکسیسفل ٹریڈر ہے یا کوئی تو بکواس ہے, بل شٹ. 1% رسک کروں 0.2 آر کے لیے, یہ کون سی ٹریڈنگ ہے. $2 کے لیے میں $10 رسک کر رہا ہوں, 5 ٹریڈز سکسیسفل جائیں گی, $10 پروفٹ ہوگا. ایک ٹریڈ غلط, $10 لاس, پچھلی ساری محنت کی. تو یہ کیا چیز ہے. مارکیٹنگ بیٹس, انٹری $1, ٹیک پروفٹ 1.2, ٹیک پروفٹ 2 1.3. تو یہ کیا چیز ہے. TP1 TP2 اور اسٹاپ لاس 10% نیچے آپ کو, تو کمال. آپ نے تو رسک مینجمنٹ کو اس کے ساتھ کیا کچھ آپ نے نہیں کیا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹرمز تھے, میں نے آپ کو بتائیں. اس چیز کے اوپر آپ فوکس کریں. آپ کو انشاءاللہ مارکیٹ وزٹس کے تھرو 3 لنکس پرووائڈ کیے جائیں گے. سارے ویڈیوز آپ کو سمجھ آ جائے گی باریکی سے. سمجھ نہیں آتی گروپ میں پوسٹ کریں, سینئرز بھی رسپونڈ کریں گے, میری ٹیم بھی رسپونڈ کریں گی, لیکن لوگ بتا دی یہ TP1 TP2 TP3 اس سے متاثر نہیں ہونا بھائی. یہ سب دھوکہ ہے, سب. جس بندے نے آپ کو ٹریڈ دی آر مطلب ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ رسک مینیج کرو. میں ٹریڈ لیتا ہوں, $1,000 پورٹ فولیو ہے, ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل, 1% میرا رسک ہے, $10. ٹیک پروفٹ 1 مجھے کدھر سے کال آ گئی, ٹیک پروفٹ 1 ہے $1.1 پہ, تو ایزیوم کر لیتے ہیں 1.1. ادھر ٹریڈنگ ویو پہ میں اگر لانگ پوزیشن کے ٹول لگاؤں, وہ بنے گا 0.2 آر, تو میں 1 آر رسک کر رہا ہوں 0.2 آر کے لیے. $10 رسک کر رہا ہوں $2 پروفٹ کے لیے, ٹھیک ہے. میری ٹریڈ سکسیسفل رہی, واہ جی واہ, بڑا مزہ آیا, $2 $3 پروفٹ ہو گیا. دوسری ٹریڈ اس طرح تھی, بڑا خوش ہوا. تیسری ٹریڈ تھی, خوش ہوا. چوتھی ٹریڈ تھی, خوش ہوا. 5ویں ٹریڈ -1%, سارے پروفٹس بھی گئے, دوبارہ بریک ایون پہ. تو اس چیز کی آپ نے تھوڑی سی آپ نے مطلب فوکس اس کے اوپر کرنا ہے. تو میرے جتنے سینئرز ہیں الحمدللہ بہت زبردست اسٹوڈنٹس ہیں, پلیٹ فارم میں بہت ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی. میرے ماڈریٹرز آپ کے لیے حاضر ہیں. یہ کورسز وغیرہ جسے نے لرن کرنے چلے جائیں, میں آپ کو 3 ویڈیوز دوں گا, دیکھ لیں. اس کے بعد آپ خود ہی کہیں گے حارث بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے.
پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، آئی ایم آلویز اوپن فار ڈیبیٹ، میرے پلیٹ فارم میں آ جائیں، اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ کر لیں گے. تو بس TP1 TP2 TP3 TP4 پہ کبھی بھی دھوکہ مت ہونا، ایبسلیوٹلی یہ دھوکہ ہے بالکل. اس پہ کبھی بھی آپ نے نہیں جانا، ٹرسٹ نہیں کرنا. یہ ایک آپ کو مارکیٹنگ بیٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، بندے کا رسک مینیج ہو، اس کا 1.1 آر پہلے ٹیک پروفٹ ہو، میں کہوں گا ٹھیک ہے، اٹس ویری گڈ. لیکن اگر 0.2 آر ہے، 3 آر ہے، سمجھ جائیں کچھ بھی نہیں ہے. اس کو خود بھی کچھ نہیں آتا اور یہ ایسی سب کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. ٹھیک، ان سے آپ بچیں. تو آپ کو انشاءاللہ لنکس مل جائیں گے. یہ چند باتیں تھی تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو. مجھے بہت لوگ میسیج کرتے ہیں ینگ بوائز کی، یہ پورٹ فولیو آر ایس بھائی کیا کریں، لاسز ہوئے ہیں. ہاؤس وائف کہتی ہیں میں نے اپنی سیونگس لگائی ہیں. نیور اینڈنگ پٹ ہے سیڈنس کا، اور لوگوں کو لاس ہوتا ہے. ہمارا دل بھی مطلب دن میں آپ کو ان باکس بھرا ہوتا ہے اس طرح اسٹوپڈ مسٹیکس سے. یہ ہم نے کم کرنا ہے. ہر بندہ تباہی کے سبب جا رہا ہے. اور ڈیریویٹیز ٹریڈنگ، فیوچر ٹریڈنگ، بالکل میں یہ حلال حرام کا بہت کنٹروورشل ٹاپک ہے. بہت زیادہ اس کے اسپیکٹ کی میں بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ یہ ہیٹ کاز کرتا ہے، نفرت. مطلب آپ ایک لو انٹلیکٹ، لو آئی کیو راجو سے بات کریں تو اس کو تو سمجھ نہیں ہے یہ حلال حرام کی. وہ کہے کہ تم غلط ہو، یہ میں ٹھیک ہوں، میں رسک میں. فیوچر ٹریڈنگ از پروہیبٹڈ ان آور ریلیجن. بالکل حرام ہے یہ چیز. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے. یہ میں کرتا تھا 3-4 سال پہلے، مجھے علم نہیں تھا، چھوڑ دیا الحمدللہ، اللہ گناہ معاف کرنے والا. تو یہ چیز بالکل حرام ہے. فیوچر ڈیریویٹیز ٹریڈنگ کرنا حرام ہے. آپ پیورلی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، کانٹریکٹ بیس کے اوپر ٹریڈ لے رہے ہیں، فنڈنگ فی آپ کو چارج ہو رہی ہے. آپ کو بینک نہیں دیتا بھائی ادھار، بینک لون نہیں دیتا وداؤٹ انٹرسٹ. تو یہ تو ایکسچینج والے ہیں. اور اوپر سے میں ایک ایسٹ کو نا اون کر رہا ہوں، اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کانٹریکٹس کو. تو ڈیریویٹیز از حرام، فل اسٹاپ، ختم بات، نو آرگیومنٹس. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. شارٹ سیلنگ ٹھیک نہیں ہے، ناٹ پرمیسیبل. تو بس سمپل اسپاٹ رسک مینیج اور گڈ ٹو گو. تو یہ TP1 TP2 TP3 آپ نے صرف مجھے بتانا ہے. یہ میرے گروپ میں ان کو کرنا ہے کہ TP1 TP2 کون دیتا ہے آج کے بعد، اور 0.2 0.1 آپ سمجھ جاؤ. بس سب فراڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. اور ڈیریویٹیز ٹریڈنگ بالکل کنٹروورشل ٹاپک ہے، لیکن مجھے اس چیز کا علم ہے. یہ حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے ہمارے ریلیجیس اسپیکٹ سے. آپ نے کرنا ہے، آپ کی مرضی بھائی، آپ کریں نا. آپ کو روکا کس نے ہے؟ آپ کریں، آپ کریں، آپ کریں. آپ کو فری، آپ کی اپنی چوائس ہے، زندگی ہے. میرا تو کام ہے آپ کو صرف ایکسپلین کرنا. ڈیریویٹیز از حرام. لیوریج کا صرف استعمال ہے پوزیشن سائزنگ کو کم کرنا. میں نے ٹریڈنگ ویو پہ ٹریڈ لیا، میرا پوزیشن سائز آ رہا ہے فار ایگزامپل $5000، میری پورٹ فولیو $2500. میں ایکسچینج سے جاؤں گا 5x لیوریج لے لوں گا، میرا رسک مینیج ہوگا. لیوریج صرف کم کرتا ہے پوزیشن سائزنگ کو. اس ویڈیو کے بعد آپ کو ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور اس چیز سے متاثر نہ ہو. لیوریج کوئی پروفٹس نہیں دیتا، کوئی مطلب زیادہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر رائٹ وے سے پلے کریں گے. صرف پوزیشن سائزنگ کو ریڈیوس کرتا ہے لیوریج، کچھ بھی نہیں کرتا. آپ نے اس سے متاثر نہیں ہونا کہ لیوریج سے کوئی پروفٹس بڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. صرف پوزیشن سائزنگ کو ریڈیوس کر رہا ہے. لوگوں کو تھریڈ ہوتا ہے کہ یار ایکسچینج میرا پیسہ کھا جائے گی، آف لائن چلی جائے گی. ٹھیک ہے، وہ $1000 فار ایگزامپل ایکسچینج پہ رکھتے ہیں اور ان کے والیٹس میں پڑا ہوتا ہے. آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. ان نے ایک کوائن کے اوپر انالیسس کیا، پوزیشن سائز ان کو مل رہا ہے $2000. یہ جائیں گے ایکسچینج سے لیوریج اٹھا لیں گے، 10x کی لیوریج اٹھا لیں گے، سیم اسٹاپ لاس اس کے ساتھ. تو لیوریج ریڈیوسز پوزیشن سائز اونلی. یہ ایک متھ ہے. لیوریج کوئی پروفٹس وغیرہ انکریز نہیں کرتا، کچھ بھی اس طرح نہیں کرتا. یہ سب ایک متھ ہے، ایک ایلیوژن ہے. آپ نے اس سے باہر آنا ہے. اور بس رسک مینجمنٹ آپ کو چھتے سے پہلے فرض کے طور پر سمجھ لیں. اور مجھے راجو بہت پسند ہے، بہت معصوم ہے. کبھی ایک دن ایک کو کنگ بنایا، او مائی گاڈ، یہ بندہ کنگ ہے. وہ ایبسلیوٹلی یہ تو کنگ ہے. دوسرے دن وہ جاتا ہے کدھر سے، اور ایک اسٹاپ لاس اس کا ہیڈ ہوتا ہے، یار یہ تو نہیں. دوسرے دن کسی اور کنگ کو پکڑ لیتا ہے، اس کو ادھر بٹھا دیتا ہے، وہ ایک کنگ ہے. وہ یہ کنگ ہے.
اب وہ کنگ کا لاس ہو جاتا ہے, سیل ہٹ ہو جاتا ہے, اس کی 20% پورٹ فولیو کو اڑ جاتا ہے, کہتے ہیں وہ چلو پھر سے یہ کنگ چینج. تو وہ کانسٹنٹ کہ وہ تنگ دست ہی مرے گا, یہ ادھر ادھر کبھی ادھر ادھر کچھ, اس کو تنگ دست ہے, وہ تنگ دست مرے گا, اور جیب میں اس کا 1% بھی نہیں ہے. ٹھیک, اس کا یہ مسئلہ ہے کہ نہ تو اس کو نالج ہے, اور کمپلین بھی بہت کرتا ہے, لوگوں سے ایکسپیکٹیشنس بہت رکھتا ہے. کبھی جائے گا ایک کو کنگ بنا لے گا, کبھی جائے گا دوسرے بندے کو کنگ بنا لے گا. وہ سگنل ہٹ ہو گیا, کنگ سگنل اسٹاپ لاس ہٹ ہوا, کنگ سیدھا فرش پہ. اگلے دن دوسرا کنگ ڈھونڈ لے گا, دوسرا کنگ مل جائے گا, پھر اسٹاپ لاس ہٹ ہوگا, کنگ. تو بھائی ٹریڈنگ پروبیبلٹیز کی گیم ہے, لاسز آر دا پارٹ آف اٹ, نن کین ڈینائی. صرف آپ کو رسک مینجمنٹ اس چیز میں سیو کرے گی ان دا لانگ رن. رسک مینجمنٹ اور رائٹ مائنڈ سیٹ. اسٹاپ لاس سے پیار کریں, کھل کر یہ کلچر پروموٹ کریں. آپ کا ہٹ ہوتا ہے, آئی واز رانگ, خطا, نو ون کین کمپیٹ دا مارکیٹس, آئی کین ناٹ بیٹ ویلس, میں غلط تھا, آن ٹو دا نیکسٹ ون. جس طرح میں پروفٹس بھی شیئر کر رہا ہوں پبلک آپ کے سامنے, اسٹاپ لاسز بھی کر رہا ہوں, تو اس میں کوئی شرم کی بات تو نہیں. کیا am I making money, am I profitable? Of course I'm making money and I'm profitable trader. میرے اسٹیٹس دیکھ لیں, میرا اسٹرائک ریٹ کیا ہے, ون ریٹ میرا کیا ہے. تو آپ نے بھی یہ کرنا ہے. تو راجو ایک بہت خوبصورت پیرٹ ہے, طوطا ہے, بہت معصوم, ضدی بڑا ہے, بہت ضدی بھی ہے اور کنجوس بھی ہے. اتنا سا دل ہے اس بندے کا, اتنا سا, اور حسد بہت زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ چیز ہے. تو اس کی بندے کی پہچان بھی آپ کو دکھا دی. بہرحال یہ ایک نارمل سا سیشن تھا, جنرل اور لائف وغیرہ ڈسکشن سے. ایک تو لوگوں کے آپ کو بتا دیے کس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو کانسٹنٹ لاسز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. ادھار کا پیسہ یہ ڈسٹرکشن ہے. کوئی کم پورٹ فولیو والے ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں, یہ بھی غلط کر رہے ہیں. تو اور یہ سیشن تھا الحمدللہ. آپ کو لنکس اس کے بعد مل جائے گی, ویڈیوز دیکھیں. مارکیٹ وزٹس میں آپ کو کوشچنس نہیں آ رہی, کوشچنس پوچھیں. سینئرس بھی انشاءاللہ آپ کو رسپونڈ کریں گے, اور میری ٹیم بھی آپ کو رسپونڈ کرے گی. تو آج تو بہت راجو کو ڈیمالش کر دیا بالکل, اس کو تو رات کو سو نہیں پایا وہ آج. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. ویڈیوز میں پوسٹ کرنے والوں مسٹ دیکھیں, اور اسپریڈ دا ورڈ. ٹھیک ہے, اسپریڈ دا ورڈ, کلچر پروموٹ کرے. اسٹاپ لاس ہٹ ہوتے ہیں پلیٹ فارم میں پوسٹ کرے, لائک ہارٹ ریئیکٹ میں آپ کو دوں گا, آئی واز رانگ, میں خوش ہوتا ہوں اس چیز پہ. صرف پروفٹس بھائی کس کو ٹوپی پہنا رہے ہو, ٹوپی باس کو ہمارا دوسرا بندہ آتا ہے ٹوپی, اور دوسرا بندہ آتا ہے ٹوپی, غلط. تو سیدھا آپ کا بتائیں یار, یہ میں نے اتنے ٹریڈس ہیں, لوگوں کو بھی علم ہوگا, اتنے پروفٹس میں اتنا لاس, یہ میرا آر بن رہا ہے, ٹھیک ہے, گڈ, آئی ایم پروفیٹیبل ٹریڈر. یہ آپ نے کرنا ہے. تو صرف آپ کی دعاؤں کا طلبگار, آپ کا بھائی حارث. انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز مل جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام.